بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہماری ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تفاصیل تحریر کر دی گئی ہیں، انہیں بھی ایک نظر دیکھ لیجئے اور ہمارے چینل سے جڑ جائیے. سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اگر آپ ہمیں سپورٹ دینا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم عاقل سر، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اللہ کی بنائی ہوئی 3 شے کے بارے میں. جس طرح انسان مٹی سے اور جن آگ سے اور فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، تو کیا جس طرح آدم کی ذات میں عورت اور آدمی دونوں ہوتے ہیں، تو کیا جن کی ذات میں بھی آدمی عورت اور فرشتوں کی ذات میں بھی آدمی اور عورت دونوں ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے انسان کی ذات میں آدمی مرد اور عورت ہوتی ہے، میل اور فیمیل، اسی طریقے سے پوچھا جا رہا ہے کیا فرشتوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتی ہے، اور کیا جنوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتی ہے. جن کے بارے میں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کیونکہ جنوں کی اولاد کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور ہمیں جو دعا ملتی ہے داخلے کی، حمام میں داخل ہونے کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو خبائث سے مراد مفسرین نے اور اہل علم نے ان کی فیمیل جو کوالٹی ہے یا عورت کی جو کی تخلیق ہے یا انس کی جو تخلیق ہے انسا، اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ خبث والخبائث سے مراد ان کے ہاں فیمیل ہے. تو مرد حضرات، عورت حضرات، یہ تو انسان جیسے آپ نے بیان فرمایا، اسی طریقے سے میل اور فیمیل جنوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. لیکن اہم ترین سوال آپ نے جو ان کے ساتھ جوڑا ہے وہ ہے فرشتوں کے بارے میں. فرشتوں کے بارے میں یہ سوال اصل میں عام طور پر میں سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انہوں نے اس طرح کے سوال پر غصے کا اظہار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہمیں یقین یہ رکھنا چاہیے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، ہمیں ویسا ہی اللہ پر اور ملائکہ پر ایمان لانا چاہیے. اس کی تحقیق میں پڑھنا نہیں چاہیے کہ یہ میل ہوتے ہیں یا فیمیل ہوتے ہیں. اب میں آپ کو مختصر سے ان کی آواز سنواتا ہوں. لوگ یہ پوچھتے ہیں، اکثر یہ خیال رکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں ان میں یا تو فیمیل ہی ہیں وہ، یا میل ہیں، یا فیمیل اور میل دونوں ہیں. یہ کوئی سوال ہے کرنے کا؟ شیخ فرما رہے ہیں ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اطمینان سے رہیں اور ہر مسلمان دل کو سکون حاصل کر لیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ان کا حق ہے ادب کا، اس کو پائے تکمیل تک یا اتمم اور اکمل طریقے سے کمپلیٹلی ادب سے ہم معاملے کو ان کو سمجھ سکیں. اللہ یسأل عن الشیء، اس طرح کی جو امور غیبی ہیں جن کو بیان نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی سلف صالحین نے نقل کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوال نہیں کرنے چاہیے. یؤمن بہا کما جاء، ہم جس طریقے سے قرآن اور احادیث میں بیان ہوا ہے اسی طریقے سے ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے. لیکن دراصل ہم لوگوں کو قرآن اور احادیث کا علم ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے ظاہر ہے یہ سوال پیدا بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے. اگر اس سوال کے اندر خیر ہوتا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہم سے پہلے اس کی معلومات حاصل کر کے ہمارے لیے چھوڑ چکے ہوتے، لیکن اس میں خیر نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں پوچھا گیا کہ یہ فرشتے آیا میل ہوتے ہیں یا فیمیل ہوتے ہیں۔ الصحابة رضي الله عنهم. فهذا سؤالك هذا جيد لأننا استفدنا هذه النصيحة. آپ کا سوال بہت اچھا ہے اس لیے کہ اس اہم نصیحت کو ہم لوگوں تک کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ لایعنی سوالات سے بچنا چاہیے، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن اور احادیث میں جیسے حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ لما قال ما الرجل الإمام مالك بن أنس، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سائل نے پوچھا، رحمه الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر استوا ہے۔ تو اس نے پوچھا امام مالک سے کیف استوا، یہ استوا کیسے ہوا؟ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بہت گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ الرحمن علی العرش استوا، الرحمن اللہ رب العالمین عرش پر استوا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غضب، شدید غصہ آیا، کیف تستوی؟ امام مالک تو خلاصہ کلام یہی شیخ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ان امور کو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اب آپ کی خدمت میں چونکہ آپ نے سوال کیا ہے ایک اور مختصر سی ویڈیو پیش کروں گا۔ الملائکہ لا یوصفون بذکورۃ ولا بانوثہ، ملائکہ کے بارے میں میل اور فیمیل کا جو کنسپٹ ہے یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے، اور ہمیں اس کنسپٹ کو ملائکہ پر منطبق نہیں کرنا چاہیے۔ قال تعالی منکرا علی الکفار، اللہ رب العالمین نے کفار کو جھٹلاتے ہوئے ان کی نکیر کرتے ہوئے یہ فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 19 میں، وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا، انہوں نے ملائکہ جو عباد الرحمن ہیں، فرشتے اللہ کے فرما بردار فرشتے ہیں، انہوں نے ان کو فیمیل بنا دیا ہے۔ اشہدوا خلقهم، اشہدوا خلقہم، کیا جب ملائکہ کی تخلیق کی اللہ رب العالمین نے تو یہ کیا وہاں پر موجود تھے؟ ستکتب شہادتهم ویسألون، ستکتب شہادتہم، ان کی یہ گواہی، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے سوال کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ لا یعنی جو سوال تھا اس کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ دراصل اب مزید آپ یہاں سماعت فرمائیے۔ والنصارى اليوم وغيرهم من الضلال في الأرض، النصارى کرسچن اور بہت سارے گمراہ کن فرقے ایسے ہیں جن کو جب وہ فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جب وہ ملائکہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ملائکہ کی تصویر بنا کر ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو اس طریقے کے پر لگا دیتے ہیں اور اس کی شکل عورت کی بنا دیتے ہیں، تو یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، یہ گمراہ کن فکر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مسلمان بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس فکر سے متاثر ہو گئے ہیں کہ ان کے جو گفٹس ہوتے ہیں جب وہ سرکولیشن کی جاتی ہے یا کرسمس پہ یا ان کے تہواروں پر گفٹ دیے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ایسے گفٹس، ایسے پیکٹس کو خریدا جاتا ہے جن پر کہ فرشتے کی شکل بنی ہوتی ہے، اور یہی شکل آپ اندازہ کیجئے کہ گھروں میں لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ گمراہ کن عقیدہ ہے اور گمراہ کن فکر ہے، اس فکر سے بچنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرشتوں کو جس طریقے سے اللہ رب العالمین عباد الرحمن، یہ ملائکہ ہیں، یہ فرشتے ہیں، اور اللہ کے رحمان کے عبادت گزار فرشتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے تذکرے کو کیا ہے، وہ یہ عباد الرحمن ہیں، ان کا میل اور فیمیل کا ہمیں نہیں بتایا گیا، اور اگر اس کے بتانے میں خیر ہوتی تو یقیناً سلف صالحین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اس کو واضح کر گئے ہوتے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں
جو وصف قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان ہوئی ہے ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں. عورتوں اور مردوں کے بارے میں تو آپ اور ہم جانتے ہی ہیں, آپ ایک خاتون ہیں, لیکن جنوں کے بارے میں بھی جیسے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من الخبث والخبائث, جو باتھ روم میں جانے کی دعا ہے جب آپ پڑھتی ہیں تو خبث سے مراد تو میل ہے اور خبائث سے مراد وہ فیمیل محققین نے یا مفسرین نے اہل علم نے اس کو فیمیل سے تذکرہ کیا ہے, فیمیل سے تعبیر کیا گیا ہے. تو جنوں میں میل اور فیمیل ہوتی ہے جیسے کہ انسان میں میل اور فیمیل ہوتی ہے. البتہ فرشتے ملائکہ ہیں, ملائکۃ الرحمن ہیں, عباد الرحمن ہیں, اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں, عبادت گزار فرشتے ہیں. یہی عقیدہ ہمارا ہونا بھی چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے, اور اگر ہمیں آپ سپورٹ دینا چاہتے ہیں تو نور ٹی وی چینل جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے سپورٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.